بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ ایک خاتون اپنا تجربہ شیئر کرتی ہیں کہ درود شریف کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے، مگر بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بس وسیلے سے مانگنے میں دیر نہیں ہوتی، قبولیت میں لمحہ بھر نہیں لگتا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں سفر پر گئی تو راستے میں کسی کام کے سلسلے میں مجھے کچھ دیر رکنا پڑا، اور کچھ دیر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اچانک دل میں خواہش ابھری اور میں نے بغیر سوچے سمجھے منت مانگ لی کہ یا اللہ، میں ابھی درود شریف کی تسبیح شروع کرتی ہوں اور کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف مکمل کر لوں اور اختتام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ہو۔ یہ دعا مانگنے کے بعد میں نے بڑے اہتمام اور لگن سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور تعداد پابندی سے لکھتی رہی۔ چند ماہ کے عرصے میں جب کہ 60 یا 70 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ چکی تھی تو میرے مدینہ منورہ جانے کے اسباب بننا شروع ہو گئے۔ ایک عجیب ترتیب سے سب کام ہوتے چلے گئے اور میں اپنے شوہر، بچوں اور ساس صاحبہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئی۔ چونکہ مجھے مدینہ پہنچنے تک اپنی منت کو مکمل کرنا تھا، اس لیے سارے راستے درود شریف کا ورد کرتی گئی۔ میرے دل کی جو کیفیت تھی، شاید میں اسے کوئی نام نہ دے سکوں یا شاید میں اسے لفظوں میں نہ اتار سکوں۔ راستے بھر آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہاں پہنچ کر جدہ سے مکہ تک کا سفر بھی روتے ہوئے گزرا۔ خیر، پھر ہوٹل کا انتظام کر کے عمرہ ادا کیا اور پھر مکہ شریف میں قیام کے دوران درود شریف کا ورد جاری رہا۔ کچھ دن بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب درود شریف کی مانی ہوئی منت اختتام کو تھی۔ آپ یقین کریں، اللہ کی مدد اور درود شریف کی برکت میرے ساتھ تھی۔ پہلے دن میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر حاضری دی، مگر اس دن تعداد پوری ہونے میں کچھ درود باقی تھا کہ مسجد کے بند ہونے کا وقت آن پہنچا، مگر دوسرے روز کی حاضری کے وقت میں نے آخری تسبیح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کی اور اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ بھی اسی طرح دعا قبول فرمائی۔ دوسری مرتبہ منت درود ابراہیمی 70,000 مرتبہ پڑھنے کی تھی۔ پہلی منت پوری ہونے کے ٹھیک 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ حاضری کا شرف بخشا، اور یہ ساری کی ساری برکات درود شریف کی ہیں۔ میرے عزیزوں، درود شریف کی برکات، تجربات، مشاہدات بآسانی آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ رستہ تو سیدھا سیدھا ہے۔ یہاں نہ تو کوئی خوف و خطر ہے، نہ شرائط و ضوابط، نہ ہی اصول و قوانین۔ ہر شخص اپنے اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق اس رستے پر اپنی مرضی کے مطابق چل سکتا ہے۔ بس 3 چیزیں ذہن میں رکھا کریں، یا یوں کہہ لیں کہ درود شریف کے رستے میں 3 چیزیں زاد راہ کے طور پر ہمیشہ ساتھ رکھنی چاہیے: نیت، محبت، توجہ حضور قلبی۔ جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں گی، اس کو برکات، تجربات، مشاہدات بھی ملیں گے اور فیض و مقام بھی ملے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا نوٹ کیا ہوگا کہ میری ہر تحریر کا خلاصہ یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ مصنف حافظ محسن خان۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔